اچھا جی، آج کا ٹاپک کہ قیامت کے دن وہ 7 لوگ جن کو اللہ کے عرش کے نیچے، اللہ کے تھرون کے نیچے سایہ ملے گا، اور وہ کون سے خوش نصیب ہوں گے، جب کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ جس دن لوگوں کا جو اکارڈنگ ٹو حدیث، یہ بھی اوتھینٹک حدیث ہے کہ پسینہ ان کے بعض کا گھٹنوں تک آئے گا، بعض اس سے اوپر، اور بعض لوگ اپنے کچھ ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، اس قدر پسینہ ہوگا. اور یعنی وہ دن ایسا سخت ہے کہ جب جو قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ بچہ بوڑھا ہو جائے گا اور کوئی کسی کو نہ دیکھے گا. آج ہم اپنے پیاروں کی خاطر دیکھیں کیا کچھ کر رہے ہیں، معصیت کے کام ہو رہے ہیں، شیطان ہمیں کئی نہ کئی جگہوں سے ہمیں بھٹکا رہا ہے. اور سب سے بڑی بات جو آج میرا جو ٹاپک ہے وہ یہ کہ ہم اپنے اعمال کر کے ان کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں. میں اپنی بات کر رہی ہوں، میں کسی کی نہیں بات کرتی. میں خود یہ اپنے لیے کہہ رہی ہوں کہ اعمال کیے میں نے اچھے، اور ادھر سے زبان، حدیث ہے نا کہ سب سے زیادہ زبان اور شرمگاہ، یہ 2 چیزیں جہنم میں لے کے جانے والی ہیں. تو یہ سچ ہے. اور بہنوں ریئلی میں کہتی ہوں یار، اب میں نے کل اپنا میں بتا رہی ہوں کہ کچھ ایسا، ایک طرف میں کوئی اچھا کام کر رہی ہوں، شام کو میں نے پتہ نہیں کیا کچھ ایسے الفاظ بول دیے، مجھے اتنا ایسا ڈریم آیا، میں یقین کریں اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کس طرح آپ لوگوں سے ایکسپریس کروں، کس طرح وہ کہوں کہ خدایا ہمیں اپنے اعمال کو ضائع نہیں کرنا. ہم جو اعمال کر رہے ہیں نا کچھ ٹوٹے پھوٹے سے، ہم اس کو ہلکا نہ جانیے. یعنی اب حدیث ہماری کیا تھی جو ہمارا موضوع تھا، میں اس پہ پہلے بات کر دوں، پھر وہ جس کو میں نے چوز کرنا چیز کو وہ آپ کو بتاتی ہوں. موضوع یہ تھا کہ وہ 7 لوگ، اب ان میں سے آ رہا ہے 7 لوگ. پہلے تو ایک یہ ہے امام عادل، یعنی انصاف کرنے والا بادشاہ، پھر اپنی رعایا میں، پھر کیا ہے جی ایک نوجوان جو اللہ کی عبادت میں ہی پلا بڑا ہے، یعنی سبحان اللہ بڑے ہی کم لوگ. پھر جی کیا ہے ایک وہ رجل قلبہ معلق فی المساجد، جس کا دل مساجد کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یعنی اس کو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا خیال ہے، وہ اپنی نمازوں کا خیال کر رہا ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے. سورہ توبہ میں آیا ہے جو مساجد میں نماز پڑھنے والے ہیں، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، کہ وہی ہدایت پانے والے ہیں، وہی تو آباد کر رہے ہیں اللہ کے گھروں کو. اللہ کے گھروں کو مشرک تو آباد نہیں کرتے. پھر اسی طرح یہ 3 ہو گئے. چوتھا جی وہ رجلان تحابا فی اللہ، یعنی 2 جو رجل ہیں اللہ کی خاطر، تحابا ہوتا ہے محبت کرنا، ایک دوسرے سے محبت کرنا. اجتماع اکٹھے ہوتے ہیں علیہ وتفرق علیہ، یعنی اسی چیز پر وہ اکٹھے ہو رہے ہیں، اسی چیز پر وہ علیحدہ ہو رہے ہیں، کوئی ہمارا اور مقصد نہیں ہے. اللہ کی خاطر اکٹھے ہوئیے، اللہ کی خاطر کچھ نہ کچھ کام کیجئے. اچھا ابھی یہ پورا کر دوں، پھر اس پہ میں یا اسی سے بات پھر ذہن سے نکل جاتی ہیں. دیکھیں انسان، ہم یہ جو آیات ہے نا اللہ کی نشانیاں، ہر روز ہفتے بعد جو آپ کو جو درس ہوتا ہے جمعے کا مردوں کے لیے، وہ کیا ہوتا ہے؟ ریپیٹیشن. کیوں بھائی کیوں؟ دیکھیں آپ ہر ٹائم آپ تقویٰ کی ہائر منار پہ نہیں چڑھی رہیں گی، ہر کوئی ایمان کے ہائر لیول پہ نہیں ہوگا، کچھ نہ کچھ شیطان ہمیں چیزیں کرواتا رہے گا. اس نے تو کہا ہے نا، اس نے تو قسم کھائی، اس کا مشن ہے، اس نے کہا میں لے کے جانا ہے. لیکن ہمیں کیا ہے، ہم نے ہر ممکن طریقے سے، اب میں چھوٹی چھوٹی مثالوں سے آپ کو بتا رہی ہوں. اب میں کل چھوٹی سی کچھ چیز لے کے جانی تھی ان کے لیے، میں کہوں اچھا میں اتنی ڈالوں، اچھا اتنی، شیطان ایسا، تو یہی فائٹ ہے. نہیں میں نے ایسا کرنا ہے، نو آئی ہیو ٹو ڈو. اب کیا قرآن کی کلاسز ہو رہی ہوتی ہیں، وائی بھائی جب آپ کو کہا گیا ہے کہ بھائی پلیز لٹل بٹ رکھو، تھوڑا رکھو، ریلیکس رہو اللہ کی خاطر. بٹ ہم لوگ نہیں کرتے، ہم لوگ صبر نہیں کرتے اس چیز پر، ہمیں شیطان گھما دیتا ہے. پھر ہم چیزیں کر رہے ہیں زیادہ، پھر ہم ایک کمپٹیشن میں لگے ہوئے ہیں. ان دا اینڈ کیا ہوتا ہے، آفٹر 1 month 2 month کیا ہوتا ہے، اور ہمیں پتہ نہیں چل رہا تھا اب وہ ہمارے اعمال کس طرح بیڑا غرق کر رہا ہوتا ہے. جہاں پر اب لو جی ہم نے تو ایسے کیا، ہم نے ایسے کیا. یہ میں 10 سالوں سے کلاس کر رہی ہوں اور مجھے آئیڈیا، یعنی بڑے مزے سے آپ کو پتہ نہیں چلتا وہ آپ کی کیسی اعمال ضائع کروا دیتا ہے. آپ کام کر رہی ہیں، آپ نے نیکی کی، آپ نے اپنے گھر میں لوگوں کو بلایا، آپ اللہ کے لیے درس رکھ رہی ہیں، اس کے بعد ہم نے چگلیاں کر دی. میں یہ اپنی بات بھی کہہ رہی ہوں، میں کسی پہ نہیں الزام دیتی، میں تو بڑی گنہگار ہوں. میں تو اپنے آپ کو سب سے پہلے میں نے اپنی بات رکھی ہے. میں نے اس دن کام کر لیا، روزہ رکھ لیا، اچھا جی شام تک میں نے کوئی نہ کوئی چگلی کر دی. اور مجھے اتنا ایسا ڈریم آیا، میں
اس دن پھر میں نے وہ استغفار کیا، یا رب تو ہمیں معاف فرما. ہم لوگ کو ہلانے کے لیے یہ واقعہ جو ہو رہا ہے یہ تھوڑی ہے. اگر آپ یہ ہمیں نظر نہیں آ رہے، کیوں ہم اپنے اعمال کو ضائع کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. میں خود میری بہن کوئی نہ کوئی امی یا کچھ اس طرح، پلیز مت غیبتیں کریں، مت لوگوں کی غیبتیں کریں. بچیے، مجھے اپنے اعمال صحیح کرنے ہیں، میرے کام کوئی نہیں آنا. قیامت کے دن یہ جو میری، اگر میں کہوں میری بہنیں میرے کام آ جائیں گی، وہ میں چسکے لے رہی ہوں، چسکے لے کے میں چگلیاں کر رہی ہوں. ہاں شیطان آپ کو ابھارتا ہے، میں کسی نہ کسی کی چگلی کر رہی ہوں، یہ چسکا ہوتا ہے. پلیز بچیے، کوئی کام نہیں آئے گا آپ کا پیارا. اللہ نے کہا تجھے، اور پھر مجھے بتائیے اس سے بڑا لوزر کون ہے؟ آپ نے اعمال اچھے کر لیے، اس کے بعد آپ نے ضائع کر دیے، اس عورت کی طرح جس نے سود کاتا پھر اس کے بعد اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. میں بلیو کریں، مجھے یہ اس چیز کا اندازہ کیسے ہوا، میں کچھ شام کو ایسا ہوا، میں نے صبح ڈریم دیکھا، اور جس کے لیے میں کہہ رہی تھی نا، میں اس لیے میں اپنی بات کروں، میں تو خود بڑی گنہگار ہوں، میں کسی کو جس کے لیے میں کہہ رہی تھی اس کے بارے میں نے ڈریم دیکھا. جیسے مجھے اللہ نے نا جیسے اللہ نے ہلا دیا کہ تو سیدھی ہو جا. میں نے کہا یہ تو کہ وہ چیز مجھے نہیں ملی. یقین جانو اٹھ کے میرا اتنا دل، میں پریشان. میں نے کہا اس کا مطلب کہ اللہ نے کہا وہ چیز تجھے نہیں، اور میں اس کے لیے وہ دیکھ رہی تھی، وہ چیز جس کو میں کہہ رہی تھی کہ وہ ایسا ہے. میں پتہ نہیں کون لوگ، میں کوئی بڑی عالمہ نہیں، لوگوں نے اپنی باتیں نہیں رکھ رہے ہوں گے، میں تو اپنی بات ہی رکھ رہی ہوں. مجھے نہیں پتا لوگوں کی مثال ہے، میرے پاس تو اپنی ہی بات ہے. تو میں نے جو دیکھا، میں اس کے بعد اتنی پریشان ہوئی. پھر اس کے بعد تو میں سارا دن تسبیح پکڑ کے میں نے کہا یا رب تو مجھے معاف کر دے. میں نے رو کے بھی میں نے کہا یا رب تو، یعنی وہ میں دیکھ رہی ہوں اتنی اچھی چیز ہے، اور میں کہتی ہوں اچھا یہ اس کو مل گئی ہے تو مجھے نہیں ہے. میں یہ سچ بتا رہی. تو ہم چاہیں گے، یہ تو اللہ ہمیں صرف جھلکیاں دکھاتا ہے نا، یہ بھی اللہ کا کرم ہے نا، رحم ہے نا. اللہ چاہتا سیدھے ہو جاؤ. تو یہ پلیز ان چیزوں سے بچیے. جب آپ لوگوں نے کوئی اچھا کام کر لیا ہے، بس فار گاڈ سیک اس کو چھوڑ دیجیے. اب اللہ کی خاطر آپ نے اپنے گھروں میں بلایا خواتین کو، اب وہ کوئی جو لائی ہے، وہ کہتے ہیں نا، نبی نے کہا ہے کہ کوئی وہ آپ کو ہمسائی آپ کی وہ کھر بھی دے نا بکری کا، تو مت کہیے کہ یہ کیا لائی ہے، یہ کیا کیا. دیکھیں شیطان، میں ایک اور چیز میری بہنوں سمجھ لو، شیطان نے مشن اپنا نہیں چھوڑنا. جب تک آپ کے دل میں، کل وہ ایک لیڈی میرے سے بات کی، میں نے کہا دیکھو جب تک تو تیرے دل میں بات ہے، کلاس کی جب تک آپ کے دل میں بات ہے، یہ قرآن کریم میں ہے، آپ پر پکڑ نہیں آئے گی. شیطان کا کام ہے، اس کا مشن ہے، اس دل میں وسوسے ڈالے گا. ایون سگے بہن بھائی بیٹھے ہوئے نا، میرا سگا بھائی ہے، سگی بہن، تو میں ہو سکتا دل میں پتہ نہیں میں کیا کہہ رہی ہوں، دل میں کہہ رہی ہوں دفعہ ہو کیا ہے، اور منہ پہ میں بڑی، بٹ نو پرابلم. آپ کے دل میں جو ہے نا، اس پر آپ پکڑ نہیں کر سکتے اس کو. اوکے دفعہ کرو، آ رہا ہے، یو ڈونٹ ہیو ٹو برنگ اٹ آن، اپنے منہ زبان پہ نہیں لانا. آپ کو کچھ لوگ ہوں گے، دیر آر اے لاٹ آف پیپل، آپ ان سے ایگری نہیں کر رہے، وہ میں نے یقین جانے، میں اپنے تجربے سے کہہ رہی ہوں. ایک بات کل جو میں نے کسی کی سنی، اور میں نے کہا اوف مائی گاڈ، ایگزیکٹلی کسی اور سے میں نے یہ سنی کہ یہ میرے گھر میں جب بھی آتے ہیں یہ کرتے ہیں، یہ لاتے ہیں، یہ کچھ اس طرح. اور وہی چیز میں نے کسی، یعنی میں اس سے کہنا کیا چاہ رہی ہوں، میں اسے یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ وہ ایک ہی وار کر رہا ہے نا شیطان. آپ کے اعمال اس نے ضائع کر دیے، آپ نے کام کیا بڑا اچھا کر لیا ہے، ہم سمجھ رہے ہیں، اللہ نہ کرے ہم سمجھ رہے ہیں ہم نے یہ اللہ بڑے اچھے کام کر لیے. اب میں سمجھ، میں نے روزہ رکھا، اللہ ہو، میں نے تسبیحاں پڑھی، میں نے بڑا کچھ، شام تک میں نے کیا کر دیا، میں نے اپنے ہی زبان سے. اور پھر میں ریئلی، اور ہمیں یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ جو واقعات ہیں، انسیڈنٹس جو ہو رہے ہیں، بھائی ہل جائیے پلیز. یہ جو اختلافات ہیں نا چھوٹے، کیوں قرآن پڑھنے آ رہے ہیں ہم؟ ذرا مجھے یہ بتائیے، ہم قرآن کیوں پڑھنے آتے ہیں؟ ہم کیا اس میں سیکھنے آتے ہیں؟ وٹ ڈو یو وانٹ فرام، آپ کیا چاہتے ہیں، کس لیے؟ اب آخری راستے، اگلی آخرت سنبھالنے کے لیے، زندگی کے لیے بھی، آخرت کے لیے بھی. تو فائدہ کیا جب ہم نے اس کو سیکھے، تو وہ وہی کام. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ ہمارے دل پہ اثر کوئی نہیں کر رہا. اب میں کل میں نے اپنی بہن کی بات کر رہی ہوں، میرے کوئی جھگڑا چل رہا تھا، میں نے کہا آپ لوگوں کے غم بڑے ہیں. اس نے ایسا کیا، اس نے مجھے بولا، میں نے اس سے بولا، میں نے کہا یہ غم بڑا ہے.
میں نے کہا ذرا وہ جو تم نیٹ پہ نہیں دیکھ رہی, ان کے غم تو چیک کرو, تو تم لوگوں کو احساس ہوئے کہ یہ تمہارے ہیں غم باتیں کرنے والے. گھٹیا باتیں ہیں ہم لوگ, ہمارے پاس کچھ کرنے کو ہے ہی نہیں ہے. دیکھو تو صحیح ادھر کیا ہو رہا ہے, ہاں دیکھو تو صحیح ادھر کیا ہو رہا ہے, کچھ بھی نہیں ان کا رہ رہا, ہمیں یہ چیزیں ہلانے کے لیے کافی نہیں ہے. تو پلیز دیکھو, آپ کے لیے لائف پرفیکٹ نہیں ہوئے گی, آئیڈیل نہیں ہوئے گی. آپ کو میری جو فرینڈ ہے وہ آئیڈیل ہی نہیں. پلیز لوگوں کے اندر مت گھسیے اتنا. پلیز ایک میری چیز یہ پلیز نصیحت, اس کو جا کے بھی سن لیجیے گا, یہ میں ویڈیو چڑھاؤں گی. لوگوں کے اندر مت گھسیے. اللہ نہیں کہہ رہا آپ کو کہ اس کے اندر گھس کے وہ آپ ہر دن اور رات اس کو آپ چپکی رہو اور اس سے چیٹنگ کرتی رہو. نہیں, اللہ نے کہا فارغ وقت, اللہ نے کیا کہہ دیا, یہ اللہ کا میسج ہے. اللہ نے کہا, پڑھتے ہیں نا آپ اس سورہ کو, فارغ اب فائزہ فرغ تھا فنصب, سوری ہاں صحیح. یہ میسج کیا صرف نبی کے لیے تھا؟ نبی تو دن رات, وہ تو سید الانبیاء ہے, وہ تو لیڈر ہے. یہی ہمارے لیے بھی میسج ہے بھی تم فارغ ہو. اب تمہیں پہلے میں تو جاب کا منع کرتی تھی, میں کہتی ہوں اب تو جو کوئی ریزنیبل عزت والی جاب ہے کر لو, تم نے گھر بیٹھ چگلیاں ہی تو کرنی ہے, قرآن تو تم نے پڑھنا نہیں ہے. تو کیا میں کہوں, تو تم یہ سب کے لیے میسج ہے بہنوں, تم فارغ ہو, اب چیٹنگ میں مت لو. میرا خیال ہے جو سوشل میڈیا دیکھ رہا تھا شاید وہ اتنا برا کام نہیں کر رہا جتنا تم غیبتیں کر کے عزتیں اچھالنے والی بات ہے. آج ہم کہیں جی بیت المقدس کو بچانا ہے. آپ کو خطبہ یاد ہے نبی کا, کیا کہا تھا نبی نے خطبے میں صلی اللہ علیہ وسلم, کہ کسی مسلمان کی عزت, اس کی جان مال اسی طرح حرام ہے جس طرح کعبہ حرام ہے, جس طرح کعبے کی حرمت میں اسی طرح. یعنی ہم سمجھتے ہیں کعبہ کتنی تعظیم کعبے کی کرنے تو اس کی میں بیٹھ کے چگلیاں کر لوں گی تو وہ ٹھیک ہے. اللہ مجھے معاف کر دے. میں کہتی ہوں یہ ہمیں, اور ایک چیز سمجھیے گا, یہ نہیں ہے کہ آج آپ نے سیکھا تو آپ کہیں گی جی بلے بلے ہو گیا, اب ٹھیک ہے میں 2 دن نہیں, تیسرے دن پھر وہ آئے گا. 2 دن آپ صحیح رہیں, تیسرے دن پھر شیطان آئے گا, آپ پھر وہی کام کریں گی. کیسے پتہ لگ رہا ہے؟ یہ حدیث کہہ رہی ہے, آئی ایم ناٹ لسننگ, یہ حدیث کہہ رہی ہے. کیا کرتا ہے انسان؟ گناہ کرتا ہے, وہ توبہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے, اوکے, پھر وہی گناہ کرتا ہے, پھر وہ معافی مانگتا ہے, پھر اللہ اسے معاف کرتا ہے. مقصد یہ ہے کہ چھوٹے گناہوں پر بھی اصرار نہیں کرنا. اور یہ مت بھولیے گا, یہ نہ سوچیے گا کہ اوہو میں تو بس نا اب میں صحیح ہوگی. نہیں, وہ تو مرتے دم تک نہیں چھوڑے گا شیطان. پتہ ہے نا, آپ لوگوں کو پتہ ہے نا, آخر میں بھی آ کے فتنہ ڈالے گا. تو یہ کیا ہے؟ یہ ریمائنڈر, قرآن کریم کے ساتھ جڑے رہیے اور اس پر عمل کی. یار اب تو عمل کی توفیق دے. پڑھیے, تھوڑا پڑھنا ہے تھوڑا پڑھ لیں بہنوں, پڑھیے ضرور, لیکن عمل کی توفیق. یار اب تو میرے عمل میں بھی لا دے, یار اب تو مجھ پر کرم کر, یار اب تو مجھے برائیوں سے بچا. میں جو میں سوچتی ہوں میں کر رہی ہوں اسی طرح میں تو بڑی گنہگار سی ایسے ہلکی سی دائی قرآن ہوں. تو جو آپ کو جو میں سمجھتی وہی میں کہہ رہی ہوں کہ دعا مانگنی ہے ہر ٹائم. اللہ پاک تو میرے دل کو خوبصورت کر دے, دوسروں کے لیے رحم ہو, خوبصورتی ہو. میں نے تو یہی لے کے جانا ساتھ, آپ کے ساتھ کچھ نہیں جانا. اب اس میں دیکھیں احادیث کیا کہہ رہی ہیں کہ دیکھیں پیر اور جمعرات کے روز جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور اس بندے کے گناہ, سب کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا. ان سب کے معاف سوائے اس آدمی کے اور کسی دوسرے, یعنی 2 جو مسلمان ہیں آپس میں جن کے دشمنی ہیں, ان کے اعمال اوپر نہیں چڑھیں گے. تو ہم چاہتے ہیں؟ ہم نہیں چاہتے ایسا ہونا, ٹھیک ہے. پھر ذرا اسی تو وہ جو 7واں آدمی اس کے بارے میں ہم لیٹر آن بتاتی ہوں میں. پھر کیا ہے جی, اور ان کو مہلت دی جاتی ہے کہ یہاں تک یہ صلح کر لیں. اچھا جی, پھر اس میں نے ایک اور حدیث یہاں پر رکھی ہوئی ہے, بڑی زبردست حدیث ہے, ذرا مجھے میں سنیے, میں پڑھ کے میں خود حیران ہوئی کہ ہاں بس 1 منٹ. جو سب سے آپ کو بتاؤں کہ سب سے جو برا انسان, سب سے برا انسان, یہ طرح میں حدیث ڈھونڈ لوں, کیا ہے جی, ان من الناس ناسا مفاتیح للخیر. لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو خیر کی چابیاں ہیں, خیر کی کنجیاں ہیں, یعنی ان کے خیر پھوٹتی ہے. اوتھینٹک حدیث, خیر پھوٹتی ہے ان کے, ٹھیک ہے. اور جو شر ہے نا بند, شر نہیں نکلتا. وہ ان من الناس ناسا مفاتیح للشر, اور لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کنجیاں ہیں برائی کی, شر کی, شر پھیلتا ان سے.
ڈو یو وانٹ, ہم چاہتے ہیں, یا میں تو نہیں چاہوں گی, آپ بھی نہیں چاہیں گے, کیوں نہیں, کون چاہتا ہے کہ وہ شر کی کنجیاں بن جائے, نہیں, خیر کی کنجیاں بننا ہے, ہم نے خیر پھیلانی ہے, خیر. میں بتاؤں پھر اگین پھر میں بتا رہی ہوں کہ شیطان آئے گا, اس نے اپنا کام کرنا ہے بہنوں, لیکن ہم نے اس کے کہنے پر چل نہیں پڑنا. سمجھیے گا میرے پوائنٹ کو, سمجھیے گا, ٹھیک ہے, یہ حدیثیں سن لیں, اس کے کہنے پر ہم نے چل نہیں پڑنا. اس نے تو کہنا کہ ان کی بربادی میں کر کے رہوں گا, اس کے تیری فرینڈ نے ایسا کہا, اس نے ایسا کہا, اس کے دل میں اناد باڑ میں جائے سب چیزیں, مجھے کیا پتا میری موت کب آ رہی ہے, کو پتا ہے, چھوڑو, وائی ڈونٹ, کیوں نہیں ہم سوچتے بھی سب یہ جو خرافات ہیں, میں ان کی بات کری ہوں, وہ شیطانی وسوسے, بھاڑ میں جا سب ساری دنیا, بھئی مجھے صحیح ہونا ہے. میں کہتی ہوں یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ ہمیں ہلا رہی ہیں, یہ ہمارے لیے عبرت ہے, یہ ہمارے لیے ٹیسٹ ہے. وہ تو بیچارے ٹیسٹوں میں پاس ہو گئے. کل ایک وہ بچہ کہتا ہے میرا سب کچھ تھا, یعنی ہر چیز تھی, میری بائکس تھی, گھر, کچھ بھی نہیں, لمحوں میں ہمیں ڈر ہی کوئی نہیں ہے. پھر اس طرح کہا گیا کہ کیا ہے, ہاں, اور پھر جو اللہ نبی نے کہہ دیا کہ تباہی ہے اس کے لیے, وَوَيْلٌ لِّمَنْ جَعَلَ اللَّهُ مَفَاتِيحَ الشَّرِّ, یعنی تباہی ہے اس کے لیے جو شر پھیلانے والے ہیں. تو اس کو ابن ماجہ روایت کرے اور حسنہ کہہ رہے البانی اس کو. پھر جی اسی طرح ایک اور حدیث آپ کے آگے رکھتی ہوں کہ نبی نے فرمایا, الا انبئکم بخیر اعمال, یعنی بہترین اعمال کی میں تمہیں یہ خبر دوں, کیا ہے بہترین, بیسٹ ڈیڈز, کہ دوسروں میں اصلاح کرا دیجیے. خالی نمازیں پڑھ لینا, ریچولز, سجدے بے سجدے مارنا انف نہیں ہے. آج ہمارا امیج بیڑا غرق ہوا پڑا ہے نا اسلام کا, سجدے پہ سجدے ہو رہے ہیں, داڑیاں رکھ لی ہیں, اور بے ایمانی ہم کرتے ہیں, ڈیلنگز میں ہم فیئر نہیں, چگلیاں ہم کر رہے ہیں, ہمارے گھروں میں چیزیں صحیح نہیں ہوتی, سمجھ نہیں آتی. ہم جی قرآن کلاسز لے, قرآن پہ قرآن کلاسز ہو رہی ہیں, اونلی تفسیر از ناٹ انف. اسی لیے تو قرآن کریم کو پڑھیے, زیادہ پڑھیے, سیکھیے. آپ سیکھ رہے ہیں جیسا بھی, جہاں سے بھی سیکھ رہے ہیں, سیکھیے, قرآن کے ساتھ جڑے رہیے. 2 صفحے پڑھیں, 1 صفحہ پڑھیں, وہی آپ کا ایمان بڑھائے گا قرآن کریم. اور کوئی راہ نہیں ہے ایمان بڑھنے کا, ٹھیک ہے. اور نمازیں ہیں, لیکن آپ دیکھتے ہیں نا کہ نمازیں پڑھنے کے باوجود لوگ چوری بھی کر رہے ہوتے ہیں. میں نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, ٹرسٹ میں. اور جھوٹ بول رہے تھے, آپ کہتے ہو یہ تو نماز بھی پڑھ, لیکن اور کتنا امیج, کتنا دل برا ہوتا ہے آپ کا. تو پلیز آپ ان میں سے ہو جائیے جو چاہے تھوڑا عمل کر لیں, لیکن اللہ کے ٹرو بندے, کسی کی عزتیں اچھال دیں نہیں, دل خوبصورت رکھنا ہے. پھر جی کیا چیز آ رہی ہے کہ نبی نے فرمایا, وقال وفساد ذات البین ہی خالقہ, خالقہ ہوتی ہے حلق سے کٹنے, موڑنا, شیو آف کر دینا. انہوں نے کہا کہ جو فساد ہے نا آپس کا, یاد رکھ لیجیے یہ بات بڑی اہم ہے, آپس کا جو فساد ہے نا ہمارا, وہ موڑ کے رکھ دینے والی چیز ہے. کیا موڑ کے رکھ دے گا؟ آپ کے دین کو, آپ کے یہ نبی ہے, لا قولو تخلق الشعر, میں نہیں کہہ رہا بالوں کو موڑ دے گا, ولیکن تخلق الدین, تمہارے دین کو موڑ کے رکھ دے گا. تو جب دین ہی نہ آپ کے پاس رہا تو پھر کیا رہا؟ آپس کا فساد اتنی بڑی بات ہے. پھر ایک اور حدیث سن لیجئے, اب اس کو میں ڈھونڈتی ہوں تو ٹائم لگ جاتا ہے, میں اسے فوراً بتا دیتی ہوں کہ نبی نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں بہترین چیز جو تمہاری, یعنی فرض نمازوں کے بعد تمہاری نوافل, تمہارے صدقات و خیرات, ان سب سے بڑھ کر ہے کیا چیز؟ دا بیسٹ تھنگ, یعنی اس کا ہے ایک دوسرے کے ساتھ آپ کے, یعنی ایک تو وہی فساد والا ہے کہ صلح کرا دینا, اور پھر اسی طرح اچھے اخلاق کا جو اسی میں یار, ٹھیک ہے نا. جیسے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بیوہ کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے, اس کے لیے کوئی اس کے مینس کو پورا کرنے کے لیے کر رہا ہے, تو گویا وہ کیسا ہے, لائک مجاہد. اب یہ جو مجاہد ہیں ہمارے جو لگے ہوئے ہیں, 3 ماہ ہو گئے ہیں. اب کبھی آپ لوگ بھی سنتے ہی ہوں گے کہ وہ کچھ کہتے ہیں کہ ان کی فوج جو ہے نا, ان کی فوج, وہ کہتے ہیں ہم تنگ آ گئے ہیں بس, اور ہمارے مسلسل لگے ہیں. اور کیا ان کے کیا سہولیات ہیں ان کے فوجیوں کو, دیکھیں فوڈ کیسا مل رہا ہے, پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. تو وہ خالص اللہ کے لیے, تو پکے شہید ہیں. تو جی یہ چیزیں ہیں. پلیز
اس چیز کو سمجھیے، خالص اللہ کے لیے ہو جائیے. میں یہ کہتی ہوں کہ میرے لیے تو یہ واقعات کافی ہیں. میں بڑی گنہگار، میں بہت گناہ کر رہی تھی، لیکن مجھے لگا کہ نہیں آج پھر میں نے پھر سے نہیں، میں نے یہ کرنا ہے. تو پلیز اپنے آپ کو، جیسے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، آپ نے اپنے آپ کو اگین اپنے آپ کو جسے کہتے ہیں ریکریٹ، تجدید، ہاں انگلش میں مجھے ورڈ نہیں آ رہا کہ ریکریشن، جیسے وہ کیا کہہ لے آپ ہاں، اس کو آپ اپنی نیتوں کو خالص کرنا ہے، پیوریفائی کریں اگین. مت سوچیے کہ میں نے اچھا نہیں، یہ روز کرنا ہے، یہ روز آپ نے روزانہ. شیطان آپ کے بلڈ میں سرکولیٹ کر رہا ہے، جو ڈیلی مت بھولیے اچھا میں نے پچھلے ہفتے یہ کام کیا تھا اب میں یہ نہیں، ہر روز. اچھا جی، پھر یہ میں آپ کے نا یہ جو حدیث ہے اس کو پورا کر لیتے ہیں. پھر جی ایک یہ ہو گئے، 2 افراد یہ ہو گئے. پھر جی ایک اور جو 7 جن کا عرش کے سایہ کے نیچے ہوں گے، وہ مرد جس کو ایک عورت دعوت دیتی ہے برائی کی، اور وہ ذات منصب و جمال، یعنی اس کو مطلب منصب والی ہے، مال و دولت والی ہے، خوبصورت ہے. فقالا، تو وہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. وراجل تصدق بصدقہ، پھر جو 7واں بندہ ہے کون جی، جو صدقہ کرتا ہے، تصدق بصدقۃ، ایسے چھپا کے کہ دوسرے ہاتھ کو خبر نہیں ہے، یعنی ایک ہاتھ سے دیتا ہے کہ دوسرے ہاتھ کو خبر نہیں ہے. تو وہ یہ 7 آدمی. اللہم اجعلنا منہم. یا رب ہم بڑے گنہگار ہیں، یا رب تو ہمارے اعمال ضائع نہ کرنا، جو ٹوٹے پھوٹے سے اعمال کیے ان کو قبول فرمانا، مزید اللہ ہمیں نیکی پر جمائے رکھے. تو ایک دوسرے سے محبت رکھیے پلیز. بڑے تھوڑے یہ مجھے بتائیے، عادل بادشاہ یہ بھی تھوڑے ہیں، ذرا بات کو سمجھیے گا. جہاں پر 7 آدمیوں کی بات آ رہی، آپ نے پہلے آدمی کو سنا نا، عادل بادشاہ، آپ کو لگ رہا ہے نا تھوڑے ہیں؟ کتنے ہیں بتائیے بھلا بھائی، یو کین کاؤنٹ آن فنگرز. زیادہ ہیں دنیا میں، بتا دیجئے کتنے مسلمان، ہر دوسرا تو کوئی بیڈ ہی آتا تھا، چند ہی ہیں جو کوئی اچھے آتے ہوں، تو پھر تھوڑے ہی ہوئے نا یہ. ٹھیک ہے، یعنی یہ ریئر ہے، یہ مشکل بات ہے. پھر جی دوسری بات جو آ رہی ہے، کون سا نوجوان ہے مجھے بتا دیجئے آج اتنا لائک فیک کم ہے نا، کہنے کی بات یہ کم ہو گئے. ٹھیک ہے جی، پھر کون ہے جو جی مسجد میں تو لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے گھر میں ہی پڑھ لیتے ہیں، کم ہے نا. ایک صف پوری نہیں ہوتی، عام روٹین میں چلے جائیں آج. تو پھر اس کا مطلب کہ ہم بھی کہیں غلطی سے ادھر ہی نہ ہوں. یہ جو آج ہم اکٹھے تو ہو جاتے ہیں گھروں میں، ہم پارٹیاں کھانے بنا رہی ہیں عورتیں، پلیز اپنے کہیں اعمال ضائع نہ کر لیجیے گا. بعد میں یہ کہہ کے کہ وہ میرے گھر میں یہ لائی ہے وہ لائی ہے. اللہ کہہ رہا ہے تم اللہ کی خاطر کر رہے ہو، مجھ پہ احسان دھر رہی ہو، ڈونٹ ڈو اٹ. سمپل 1-2 چیز رکھیں. یہ نہیں میں سب کو یہ میسج دے رہی ہوں، یہ ہماری کلاس میں یہ چیزیں نہ ہوں. اللہ کی خاطر سوچو بھائی، اس دن تو تم نے ایک نیکی کو ترسنا ہے. ایک نیکی کے لیے بھی انسان کہے گا کہ یارا مجھے ایک نیکی مل جائے، تو اپنی نیکی کو ضائع نہیں کرنا. نیک کمال کیے الحمدللہ، بٹ اس کو ضائع نہیں کرنا. بعد میں کسی عورت کے سامنے کہہ کے نا اچھا ایسے تو ایسے، اور جب پھر ہم کہتے ہیں اچھا بعد میں کسی سے کرنا، وہ ہوتا نہیں ہے. میں بھی ایون میں بھی کرتی ہوں اچھا آگے بات نہ کیجیے، لیکن جب میں بعد میں سوچا میں وہ بات تو میں نے کر دی، اب تو گئی. ٹھیک ہے جی، اور بس پھر وہی بات ہے کہ یہ والا ہو گیا. پھر وہ جو وہی 2 محبت کرنے والے، تو محبت کیجیے ایک دوسرے سے بس اللہ کی خاطر. اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا. پھر اگین اتنی دوستیاں نہیں، اللہ آپ کو کہہ رہا کہ دوستیاں کر کر کے ان کے اندر گھروں میں گھسے رہو. اپنے کام سے کام رکھو. خوشی غمی 5 حقوق اللہ نے حدیث میں بتا دیے ہیں بھی، یہ حقوق ہیں، کسی کی خوشی غمی میں شامل ہو. میں اسی لیے نا مجھے یاد ہے ان کے کوئی ایک تھے یہاں پر آتی تھی کوئی ایک فرینڈ، میں کسی کو کل بتا رہی، تو میں نے کہا وہ مجھے کہتی میں آپ کو میں اپنے گھر، میں کہا نہیں آپ کو میں اپنے گھر بلاتی ہوں. میں نے کہا نہیں مجھے مت بلانا. میں نے کہا تم میرے اپنے دل میں میرے لیے محبت اور سب کچھ رکھتی ہو، میں خوش ہوں. پتہ پھر میں برڈن فیل کرتی ہوں، مجھے بلا لیتے ہیں ایون میرے ہسبینڈ کے ساتھ، میں پھر میرے لیے پاسبل نہیں ہے، میں نہیں کر سکتی، میں اتنی نہیں ہوں، سوشل بھی نہیں ہوں، میرے پاس اور چیزیں بڑی ہیں کرنے کو. تو میں اس لیے کہتی ہوں نہیں، آپ کا پیار آپ کی محبت سر آنکھوں پر، بس اتنا رکھیے. پھر ہم بلاتے ہیں، پھر ہم چغلیاں بھی کرتے ہیں لوگوں کی، نہیں کہ میں سچ کہہ رہی ہوں غلط کہہ رہی ہوں، تو بھائی کیوں کر رہے ہیں؟ پھر وہی پہ صدقہ دے دیں کسی کو،
وہ اتنی محبت اچھی ہے نا, تھوڑا دور دور والی. ٹھیک ہے جی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہم کام کرنے آئے ہیں نا یا اللہ وہ سیکھ کے جائیں اور ان پر عمل کریں یا اللہ, اور ہمیں ان میں سے کر دے جن جو اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں. یا اللہ تو ہم سے قبول فرما, ہم بڑے گنہگار ہیں. دعا کرا دیجیے سب کے. دعا. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ الاخیار وسلم تسلیما کثیرا. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم ونعوذ بک من عذاب القبر ونعوذ بک من فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال. اللہم انا نعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء. یا رب کریم ہم تم سے یا رب کریم پناہ مانگتے ہیں برے اعمال سے, برے اخلاق سے. یا رب کریم تو ہم سے قبول فرما. یا رب کریم ہم پر ایسی آزمائشیں نہ ڈالنا یا اللہ, ہم بڑے گنہگار ہیں جیسی جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالی گئی. یا رب کریم تو ہم سے قبول فرما, ہم پر کرم فرما, ہمیں نیکیوں کی طرف لے جائے. یا اللہ جو ٹوٹے پھوٹے کام کیے ہیں ان کو قبول فرما. یا اللہ تو ہمارے دلوں کو خوبصورت کر دے, ایک دوسرے کے لیے پیار محبت اور قربانی کا جذبہ ہو. یا رب کریم تو بچوں کو نیک بنا. ہم نیک ہوں گے تو بچوں میں وہ چیزیں آئیں گی. یا رب کریم تو ہمارے لیے ان کو سرمایہ بنا, ہماری ان اولادوں کو نیک بنا. یا رب کریم ان کے نصیب اچھے فرما, بچیوں کے نصیب اچھے فرما, ان کو نیک ازواج بچوں اور بچیوں کو نیک ساتھی عطا فرما جو ان کو اچھائی کی طرف بلانے والے ہوں, برائی کس سے روکنے والے. یا رب کریم تو قبر کی آزمائشوں سے بچا, جو دجال سے بڑھ کر فتنہ ہے, قبر کی آزمائش سے بچا. ہمارے لیے قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے. یا رب کریم تو ہم پر کرم فرما, ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے. یا رب کریم تو غزہ والوں پر رحم فرما. یا رب کریم تو ان کے شہداء کو قبول فرما. یا رب کریم تو ہمیں معاف فرما دے, ہمارے گناہ معاف فرما دے. ربنا ظلمنا انفسنا, ہم نے بڑا ظلم کیا اپنی جانب پر. رب کریم تو معاف فرما دے, ہم پر کرم فرما, اس امت مسلمہ پر کرم فرما جو زندہ ہیں جو مردہ ہیں. یا رب ہمارے ماں باپ پر رحم فرما, ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے قرآن کریم پر. یا رب کریم تو ہمیں جہالت کے اندھیروں سے نکال دے, نور کی طرف لے جا. یا رب روز آخرت نور ہی نور ہو. یا رب کریم ہمارے اعمال نہیں ہیں یا اللہ تو کرم کرے گا تو پھر ہے. یا رب کریم تو اپنا دیدار نصیب فرمانا, نبی کا دیدار نصیب فرمانا, نبی کی شفاعت نصیب فرمانا. یا رب کریم ان میں سے کرنا نہ جن پر خوف ہو نہ غم ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا.